الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما حیا قیوما سمیعا بصیرا قدیرا علیما خبیرا بصیرا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھڑی آپ نے خراب کر دی اپنی، کتنے منٹ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسی مہینہ کی 18 تاریخ 18 ذی الحجہ داماد پیغمبر شرم و حیا کا پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی سیرت کی طرف آؤں، ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ان شخصیات کا تذکرہ جاہے بجائے
تھوڑے تھوڑے وقتوں کے بعد اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہو کہ ہمارے آئیڈیلز کون ہیں، ہمارے ہیرو کون ہیں، ہم نے کن لوگوں کے رستے پر چلنا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ ہمارے جیسے نہیں تھے، یہ لوگ ہماری دین کی بنیاد ہیں، ہمارے اسلام کے راوی ہیں۔ اگر ان لوگوں میں سے ایک انسان کو بھی جھوٹا کہہ دیا گیا، ایک انسان پر بھی اعتماد ختم ہو گیا، تو ہمارے دین کی عمارت، ہمارے اسلام کی عمارت نیچے آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں صحابہ اکرام کی صداقت، صحابہ اکرام کی عزت، صحابہ اکرام کی رفعت، صحابہ اکرام کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کر لیں گے پھر ہمارا قرآن بھی محفوظ ہے، ہمارے پیغمبر کا فرمان بھی محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ اکرام پر اعتبار ہم نہیں کر سکتے، صحابہ اکرام کی شان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ان میں سے کچھ کو سچا کہتے ہیں، نعوذ باللہ کچھ کو جھوٹا کہتے ہیں، تو پھر ہمارا دین اسلام کی بنیاد کمزور ہے۔ اور جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو اس عمارت کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ سمجھے جی۔ ان کا نام عثمان ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ عثمان بن عفان بن مناف نہیں، بن ابو العاص، بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ عبد مناف پر جا کر ان کا نسب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ ان کا نسب نامہ ہو گیا۔ اگرچہ اسلام کے اندر رشتہ داریوں کا لحاظ اس قدر نہیں رکھا جاتا، لیکن اگر رشتہ داری اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو تو پھر بڑی شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، کچھ نے لکھا چھٹے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ البتہ اس بات پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ پہلے 10 لوگوں کے اندر یہ شامل ہیں۔ جو پہلے 10 لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے ان پہلے 10 لوگوں کے اندر شامل ہے۔ والسابقون الاولون کے اندر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان بشارات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ، ٹھیک ہے چھوڑ دے، بس رہنے دے، سب کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ابھی تک واضح طور پر نہیں کیا تھا، کچھ خاص لوگوں کو جمع کیا، رشتہ داروں کو جمع کیا، تو میں اس وقت ادھر نہیں تھا، مکہ کے اندر باہر تجارت کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو مجھے ادھر ہی خواب آیا۔ ایک خواب کے اندر مجھے غیب کی طرف سے کچھ اشعار میرے ذہن کے اندر خواب کے اندر مجھے سنائی دیے گئے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ اشعار ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ عثمان عثمان یا عثمان، یہ اشعار کے الفاظ ہیں۔ عثمان عثمان یا عثمان لکل جمال ولک الشان۔ عثمان عثمان یا عثمان لکل جمال ولک الشان۔ ھذا نبی معہ البرہان
اے عثمان تیرے لیے بڑی خوبصورتی ہے، تیرے لیے بڑا جمال ہے کہ ھذا نبی معہ البرہان، یہ نبی آ گیا ہے اور واضح دلیلیں لے کر آیا ہے۔ جاءہ التنزیل والفرقان، یہ قرآن اور فرقان لے کر آیا ہے۔ فَأَتْبِعْهُ لَا تَغَيَّا بِكَ الْأَوْثَانِ، اے عثمان جلدی کر اس نبی کی پیروی کر لے، ایسا نہ ہو کہ تجھے بتوں کی عبادات فنا کر دے، ایسا نہ ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں یہ اشعار میرے دل میں ڈالے گئے، یہ اشعار میرے ذہن کے اندر غیب کی آواز سے ڈالے گئے۔ میں جب مکہ کے اندر واپس آیا نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا گہرا یارانہ تھا، میرے بچپن کے دوست بھی تھے اور تاجر بھی تھے، ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اور اٹھنا زیادہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں عثمان یہ بتا، یہ جو لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو بت ان کی بات کو سنتے بھی نہیں، ان کی بات کو سنتے بھی نہیں، ان کی حالت کو دیکھتے بھی نہیں، اور ان کے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، کیا تجھے لگتا ہے کہ یہ بت مشکل کشا ہیں؟ صدیق اکبر کا انداز دیکھیں دعوت دینے کا۔ اے عثمان کیا تجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں صدیق اکبر اگر میں تجھے سچی بات بتاؤں نا تو میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ انسان اگر نظر و فکر کی بلندیوں سے اپنے ذہن میں سوچے نا تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب ضد اور عناد آ جائے اور ناک کا مسئلہ آ جائے کہ اگر مان گیا تو ساری برادری روٹھ جائے گی، پھر ضد کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں صدیق اکبر اب کیا کرنا چاہیے؟ صدیق اکبر نے فرمایا عثمان ہمیں اللہ نے ایک دائی دیا ہے، ہمیں اللہ نے ایک پیغمبر دیا ہے، ہمیں اللہ نے ایک خطیب دیا ہے، وہ بڑی اچھا خطیب ہے، اس نے بچپنا ہمارے ساتھ گزارا، اس نے لڑکپن ہمارے ساتھ گزارا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اور عثمان اگر تو میرے دل کی بات پوچھے نا تو میرا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہتے ہیں عثمان وہ دائی میں ہوں، میرا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر دیر نہ کیجیے گا، یوں نہ ہو کہ میں کفر پر بھی مر جاؤں، مجھے جلدی اللہ کی الوہیت کا سبق پڑھائیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے 4 لوگوں میں ایمان لانے والوں کے اندر شامل ہو گئے، پہلے 6 یا 4 10 میں سب کا اتفاق ہے کہ پہلے 10 لوگوں کے اندر یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور حضرت عثمان کی شان تو حدیث کی کتابوں کے اندر چمک کر بتاتی ہے کہ عثمان اللہ کے پیغمبر کا چمکتا ہوا روشن ستارہ تھا، چمکتا ہوا روشن ستارہ تھا عثمان۔ اور کیا بتاؤں آپ کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر ادھر بیٹھ جائیے گا، صدیق اکبر دائیں ہاتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر آپ ادھر بیٹھ جائیے گا، حضرت عمر فاروق بائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کنویں کی بائیں جانب صدیق اکبر ہیں اور دائیں جانب فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عثمان کو اور کوئی جگہ نہیں ملی، حضرت عثمان کنویں کی منڈیر کے بالکل اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے۔
اور حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے اس دن یہ منظر دیکھا تھا، آج اللہ کے پیغمبر کی بھی وفات ہو چکی ہے، صدیق اکبر کی بھی وفات ہو چکی ہے، حضرت عمر کی بھی وفات ہو چکی ہے، حضرت عثمان کی بھی وفات ہو چکی ہے، مجھے آج اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا ہے۔ اب وہ مطلب بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر اللہ کے پیغمبر کی دائیں جانب میں دفن ہوں گے، حضرت فاروق اعظم اللہ کے پیغمبر کی بائیں جانب میں دفن ہوں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے بالکل سامنے دفن ہوں گے۔ آپ اب بھی اگر جا کر دیکھیں نا تو بالکل روضہ رسول کے سامنے جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ جا، جو بندہ بھی دروازے پر ہے اس کو کہہ دے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صدیق اکبر تھے، میں نے کہا صدیق اکبر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ جا اس بندے کو بھی جنت کی بشارت دے دے۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ فاروق اعظم تھے، اور میں نے کہا فاروق اعظم آپ کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر دستک ہوئی نا تو میں گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ اس بندے کو بھی جنت کی بشارت دے دے، لیکن اس بندے کو ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ تیری جنت مشکلات کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے، تجھے بھی تو جنت ملے گی، تجھے بھی جنت ملے گی لیکن مشکلات کے ساتھ، تیری زندگی میں بڑی پریشانیاں آئیں گی، تیری زندگی میں بڑے دکھ آئیں گے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں جب گیا نا تو میں نے دروازے پر دیکھا کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ کو جنت کی بشارت تو دی ہے لیکن فرمایا ہے کہ پریشانیاں بہت زیادہ آئیں گی۔ جب عثمان غنی نے یہ بات سنی نا تو کہتے ہیں میں ان پریشانیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ واقعتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جو مشکلات اور جو مصائب آئے ہیں وہ انسان پڑھے تو رونا آ جاتا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ منافقوں نے کیا حال کیا ان کا۔ بڑی عجیب زندگی ہے حضرت عثمان کی، بڑے عجیب دل کے مالک تھے۔ میں اگلے جمعے پر ان کی شہادت بیان کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جن کی شہادت بڑے دردناک طریقے سے ہوئی۔ حضرت حمزہ ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت علی ہیں، لیکن حضرت عثمان کی شہادت بڑی عجیب ہے۔ یہ انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اتنے بڑے دل والا انسان شاید ہی کہیں پر ملتا ہو۔ دریا دل جس کو کہتے ہیں، دریا دل تھے، دریا دل، اور زندگی ساری قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، مشکلات میں ڈھکی ہوئی زندگی، اور شان کتنی ہے، مقام کتنا ہے، تیسرے نمبر پر خلیفہ بنتے ہیں، اور سب سے زیادہ خلافت کا زمانہ ان کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا بھی کم ہے، صدیق اکبر کا بھی کم ہے، حضرت علی کا بھی کم ہے، حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ سب سے زیادہ ہے۔ بہت مشکلات والی زندگی گزار کے گئے، اور ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست نہیں کیا، آپ کی پنڈلی مبارک سے آپ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیکن آپ اسی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی میں پھر
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر بھی آپ اپنی حالت سے نہیں بدلے، آپ اسی حالت کے اندر بیٹھے رہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر دستک ہوئی دروازے پر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، ان کو اجازت مل گئی۔ اللہ کے پیغمبر یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈال دیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صدیق اکبر تشریف لائے، آپ نے اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا، اپنی حالت پر بیٹھے رہے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، آپ نے ٹیک نہیں چھوڑی، اپنی حالت پر بیٹھے رہے۔ عثمان غنی تشریف لائے ہیں، آپ نے ٹیک بھی چھوڑ دی اور اپنے کپڑے کو بھی درست کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اما استحیی من رجل، اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ اوے لوگوں بتاؤ، جس بندے سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں، کیا میں محمد اس سے حیا نہ کروں؟ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی اسلام کی، اس کے بعد میں نے اس ہاتھ کو اپنے شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا۔ حیا عثمان یہ استعارہ بن گیا ہے میرے بھائی۔ آج بھی اگر کوئی حیا کا نام لیتا ہے تو پھر اسے عثمان کی زندگی کی مثال دینی پڑتی ہے۔ شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، شرم و حیا پر اگر کوئی دیوان لکھے گا، مجھے یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ اور فرماتے ہیں میں زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے کپڑے اتار کر نہیں نہایا، میں نے غسل بھی کیا ہے تو میں ایک پجامہ پہن کر غسل کرتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حیا عثمان ہے میرے بھائی۔ اور شہادت اگلے جمعے پر ہوگی، لیکن شہادت کا ایک منظر آپ کو دکھاؤں۔ شہید ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو کہتی ہیں مجھے ایک پجامہ دے دو، وہ پہن لوں، کہ جب مجھ پر دشمن حملہ کریں گے تو پھر تلوار کے وار بھی مجھ پر ہوں گے، خنجر کے وار بھی مجھ پر ہوں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا لباس پھٹ بھی جائے تو نیچے میں نے ایک تہ بند پہنا ہوا ہو، میری شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ حیا عثمان ہے میرے بھائی، یہ شان عثمان ہے میرے بھائی۔ آج ہمیں ان لوگوں کی سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی شان پر چلنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی زندگی پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور اتنی قربانیاں ہیں عثمان کی کہ کس کس قربانی کا میں ذکر کروں، کس کس شان کا میں ذکر کروں، کس کس مرتبے کا میں ذکر کروں۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے پاس پانی موجود نہیں، مسلمانوں کے پاس میٹھا پانی موجود نہیں۔ ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، مسلمان اس کے پاس جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، پانی پینے کے لیے نہیں دیتا، اگر دیتا بھی ہے تو بہت زیادہ دام لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کے بدلے میں 1 ڈول یا 2 ڈول پانی دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے وہ بندہ جو بندہ یہ کنواں خرید کر میرے صحابہ کے اندر وقف کر دے، مسلمانوں کے اندر وقف کر دے، اس بندے کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یہودی کے پاس گئے اور کہتے ہیں یہ کنواں مجھے دے دے۔ اس نے کہا منہ مانگی دولت لوں گا، منہ مانگی قیمت لوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا مانگ کتنا مانگتا ہے؟ یہودی کہتا ہے 20,000 درہم دوں گا، اس کے بدلے میں یہ کنواں دوں گا۔ حضرت عثمان نے 20,000 درہم دیے، کنواں خرید کر پاس نہیں رکھا، مسلمانوں کے اندر وقف کر دیا۔ پھر مسلمان مدینہ کے اندر میٹھا پانی پیتے ہیں اور عثمان کو دعائیں دیتے ہیں
جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سنی نا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عثمان پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، دولت مانگیے لیکن فرعون اور قارون والی دولت نہ مانگیے۔ دولت تو مانگیے لیکن شداد والی اور نمرود والی دولت نہ مانگیے۔ اگر دولت مانگنی ہی ہے تو حضرت عثمان والی دولت مانگیے گا۔ اللہ دولت بھی دے اور دولت خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما۔ لوگ دولت کو جمع کر کر کے سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب قبر میں جاتے ہیں تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں لے کر جاتے۔ سب کچھ خاک بن جاتا ہے، سب کچھ یہیں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر دولت مانگنی ہے اپنی نمازوں کے بعد، اپنی نمازوں کے اندر تہجد کے بعد، تہجد کے اندر تو دولت عثمان مانگیے گا۔ اللہ ہمیں دولت عثمان دیجیے گا کہ آپ ہمیں دولت دیں تو ہم آپ ہی کے رستے پر اس دولت کو خرچ کریں، آپ ہی کے رستے پر اس دولت کو خرچ کریں۔ ورنہ کافر لوگ نہ خود خرچ کرتے ہیں، خرچ کریں بھی تو ان کا قبول نہیں ہے۔ ذو النورین، ذو البشارتین، ذو الحجرتین، ذو الشرکتین، بہت سارے اوصاف ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر صحابی کی اپنی ایک بکری چمک ہے، علیحدہ روشنی ہے، جس کے پیچھے چلیں گے آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، ضعیف کہا بھی ہے، پھر بھی صحابہ اکرام کی عملی زندگی اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے ستارے ہیں، اور جس کے پیچھے آپ چلیں گے آپ کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس واقعہ کے اندر اور جس مسئلے کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں مسلمانوں کے لیے، بہت سے عقائد سامنے آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے اندر حضرت عثمان کا ایک اہم کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی ذکر کرتا ہوں، وقت بھی اتنا ہی ہے، باقی سیرت انشاءاللہ اگلے جمعے پر ہوگی۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر گئے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ مکہ کی یاد بھی بڑی آتی اللہ کے پیغمبر کو۔ صحابہ اکرام بھی مکہ کی تصویر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مکہ کی یادوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے پرانے وطن واپس جاؤں، لیکن درمیان کے اندر اللہ کے پیغمبر کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے کوئی بھی صحابی مدینہ کو چھوڑ کر مکہ نہیں جاتا۔ یہی کچھ ہے، یادوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا۔ جب خواب آیا نا، وہ خواب بڑا عجیب ہے۔ قرآن کہتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ ابھی تک سچا کیا نہیں، ابھی تک عمرہ کیا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے صدق اللہ رسولہ الرؤیا۔ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔
پیغمبر کا خواب تو ویسے بھی وہی ہوتا ہے، جب نظر آ جائے وہ کام ہو جاتا ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے آج رات۔ وہ خواب کیا تھا کہ ہم ہدی کے جانور، ہم قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم اپنے بالوں کو کٹوا رہے ہیں، حلق بھی کروا رہے ہیں، قصر بھی کروا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب یہ خواب سنا نا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ خواب دیکھا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، بڑے خوش ہو گئے۔ خوشی تو ہوتی ہے، 6 سال ہو گئے اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے اچانک کہا کہ اب مکہ واپس جا کر عمرہ ادا کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے 1500 صحابہ اکرام کو ساتھ لیا۔ ایک روایت کے اندر آیا 1400 صحابہ اکرام تھے، 1400 تھے یا 1500 تھے، جتنے بھی تھے اللہ کے پیغمبر نے ساتھ لیا۔ اسلحہ ساتھ نہیں لیا، ہدی کے جانور ساتھ لیے، قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، لیکن مکہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے پیغمبر کو یہ خبر ملی کہ مکہ والوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ جگہ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حدیبیہ۔ یہ تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے یا 9 میل کے فاصلے پر ہے مکہ سے۔ عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ تھا کہ صلح ہو جائے اور ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اب اس سے پہلے بدر بھی ہو چکا تھا، اس سے پہلے احد بھی ہو چکا تھا، اس سے پہلے خندق بھی ہو چکا تھا۔ خندق 5 ہجری کے اندر ہوا۔ اب کافرین مکہ کے لیے یہ ضلالت کی انتہا تھی کہ باہر سے تمہارا دشمن آ کر اللہ کے گھر کا طواف کر کے چلا جائے اور تمہارے گھر سے ہو کر واپس جائے۔ ضلالت کی انتہا تھی میرے بھائی۔ لیکن دوسری طرف لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، تم اس سے کسی کو روک نہیں سکتے ہو۔ دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر مسلمان آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ضلالت ہے۔ بدر ہو چکا تھا، بدر کے اندر مسلمانوں نے ان کو مارا، خندق میں وہ بھاگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی تھا کہ باہر کے لوگوں نے کہا کہ مکہ تو ہدی للناس ہے، یہاں پر تو ہر انسان کو آنے کی اجازت ہے، تم روک نہیں سکتے ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مسلمان مکہ کے اندر آ کر بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلے جائیں گے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، میرے یارو کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ اکرام نے کہا پیغام بھیجتے ہیں ان کی طرف کہ ہم کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم ہدی کے جانور ساتھ لائے ہیں، ان کو ذبح کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاروق اعظم آپ جائیے گا اور ان کے ساتھ مذاکرات کیجیے گا، ان کو بتائیے گا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے صرف آئے ہیں، ہم کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں چلا تو جاتا ہوں لیکن میری طبیعت میں جلال ہے، اگر انہوں نے کوئی بات آپ کے خلاف کی تو میں رہ نہیں سکوں گا۔ پھر مشورہ ہوا، صحابہ اکرام نے مشورہ یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی مکہ کے اندر زیادہ ہیں، یہ بنو امیہ میں سے تھے نا، تو بنو امیہ میں سے ادھر
سردار تھے ابو سفیان، سب سے بڑے اس وقت سردار ابو سفیان تھے، تو یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت عثمان بھی، تو ان کو بھیجتے ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ہیں، یہ صلح کریں گے، مذاکرات کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور بہت ساری دعائیں بھی دیں۔ صحابہ اکرام نے بڑے رشک کی انداز سے دیکھا، بڑے عجیب انداز سے عثمان کو دیکھا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور یہاں پر آ کر ٹھہر گئے ہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے، عمرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ عثمان کی شان تو دیکھو نا، عثمان کا مرتبہ تو دیکھو، عثمان کی مقام تو دیکھو نا، کتنی بلندیوں والا عثمان ہے کہ ہم پتہ نہیں عمرہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان تو مکہ کی طرف جا رہا ہے، بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ تو ضرور بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایک بات بتائی لوگوں کو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو تم نے بھی عثمان کا اندازہ لگایا ہے، میں بھی عثمان کا اندازہ لگاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ عثمان میرے بغیر عمرہ ادا نہیں کرے گا۔ اعتبار دیکھیں اپنے شاگرد پر، اپنے جان نثار پر اعتبار دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ عثمان میرے بغیر عمرہ ادا نہیں کرے گا۔ یہی کچھ ہوا، حضرت عثمان گئے، صلح کی بات کی، انہوں نے کہا محمد اور اس کے صحابہ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان کو کہتے ہیں چلو تو ہمارا رشتہ دار ہے، تجھے اجازت ہے عمرہ کر لے اور واپس چلا جا۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے یار کے بغیر کبھی اللہ کی عبادت بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، کبھی طواف نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے بغیر۔ یہی تو بات ہے نا، یہاں پر رک کر ہم کہتے ہیں ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، کسی صحابی نے اپنے پیغمبر کے لیے اپنے مال کو قربان کیا۔ ہر صحابی کا اپنا مقام، اپنی شان ہے۔ کسی صحابی نے وطن چھوڑا، چمن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، امن چھوڑا، لیکن عثمان میرے بھائیوں وہ صحابی ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کی محبت کی خاطر بیت اللہ کا طواف چھوڑا ہے۔ اپنی شان ہے ہر صحابی کی۔ حضرت عثمان اب ادھر گئے ہیں، لیکن ادھر سے ایک افواہ اڑی ہے، قد قتل عثمان بن عفان، کہ عثمان بن عفان کو تو لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، ایک درخت کے نیچے تشریف لائے، غصے سے اللہ کے پیغمبر غصے کے اندر آ گئے ہیں۔ صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو سارے کے سارے صحابہ، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ ہم نہ لے لیں۔ یہ جس بندے کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے اس بندے کی شان دیکھیے نا۔ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ قرآن کہتے ہیں اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اللہ ان لوگوں سے تو راضی ہو گیا جن لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اللہ اس بندے سے کیوں راضی نہ ہو جس کی وجہ سے یہ بیعت ہو رہی ہے؟ جس کی وجہ سے یہ بیعت ہو رہی ہے اس کی کیا شان ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو۔ صحابہ اکرام ہاتھ رکھتے گئے، اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ دایاں نیچے ہے۔ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تو آپ نے فرمایا ھذا یدی عثمان، یہ دایاں ہاتھ ہے، دیکھنے میں تو یہ میرا ہاتھ ہے لیکن یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا
جب عثمان کا بدلہ نہ لے لوں۔ وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک بات ادھر ذکر کروں۔ یہ بتائیں یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ کس بات پر ہو رہی ہے؟ بولیے۔ یہ بیعت اس بات پر ہو رہی ہے، اس بیعت کو ہر حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ ایک کتاب میں نقل کیا دوسرے نے چھوڑ دیا، ساری حدیث کی کتابوں میں آپ جو سی کتاب لیں اس کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ بیعت ہو رہی تھی اس بات پر کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا اور ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہ بتائیں کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے؟ بولیے۔ حضرت عثمان تو زندہ ہیں، موجود ہیں۔ ادھر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کے زندہ ہونے کی خبر نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہو نہیں ہے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ بولتے ہیں۔ ان باتوں پر اونچا بولنا ہوتا ہے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ بیعت نہ لیتے، ہوتا تو یہ بیعت نہ لیتے۔ دوسری بات، حضرت عثمان وہاں پر تقریباً 1 یا 2 دن رہے تھے، تو دنوں کے اندر نمازیں بھی ہوتی ہیں، نماز کے اندر درود بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نماز کے اندر حضرت عثمان نے نمازیں پڑھی ہوں گی، درود بھی تو پڑھا ہوا ہوگا، لیکن درود اللہ کے پیغمبر تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بولیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں، بات ہے نا، ویسے سوچنے کی بات ہے۔ آپ میری بات بالکل مانے نہیں، لیکن غور کرنا کہ حضرت عثمان نے درود پڑھا ہوگا نا، نماز کے اندر پڑھا ہوگا، لیکن اللہ کے پیغمبر کا وہ درود نہیں پہنچا، اس لیے تو بیعت لے رہے ہیں کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں تو ہم ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ معلوم ہوتا ہے ہم جو درود پڑھتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ فلاں بندے نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، ایک بندے نے آپ پر درود پڑھا، آپ کے درجات بلند ہوئے، لیکن نام لے کر بتایا نہیں جاتا کہ فلاں بندے نے درود پڑھا ہے۔ اگر بتایا جاتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود اللہ کے پیغمبر تک پہنچتا، فرشتے کہتے کہ حضرت عثمان نے آپ پر درود پڑھا ہے، وہ زندہ ہیں، شہید ہو نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔